امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے، لیکن ناظرین خیریت والی خبر بالکل نہیں ہے۔ ہم پر ایک اور بجلی بام گرا دیا گیا ہے، جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ کابینہ نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے مقرر کر دیا۔ سیل ٹیکس کے بعد فی یونٹ بنیادی ٹیرف 57 روپے 63 پیسے تک بڑھ گیا۔ ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ملا کر فی یونٹ بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 65 روپے سے بھی تجاوز کر گیا، یعنی کہ ایک تو بل بجلی کا فی یونٹ آنا ہی آنا ہے، اس پہ جو ٹیکسز لگتے ہیں، سیلز ٹیکس، ایڈجسٹمنٹ ٹیکس، وہ سارے ملا کے 65 روپے سے بھی تجاوز کر جائے گا فی یونٹ۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ نے بجلی کے فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ کیا ہے۔ اب نان پروٹیکٹڈ صارفین یعنی کہ جو گھریلو لوگ ہیں، ان پہ ماہانہ 100 یونٹ سے ٹیرف جو ہے وہ 23.59% سے سٹارٹ ہوگا، جبکہ 101 سے 200 یونٹ تک 30.07% ہو جائے گا۔ 201 سے 300 یونٹ تک 34.26%، 301 سے 400 یونٹ تک 39.15%، جبکہ 401 سے 500 یونٹ تک 41.36 روپے ہوگا۔ 700 یونٹ سے زیادہ کا جو بل ہوگا اس کے لیے 48.84% جو ہے وہ بنیادی ٹیرف فی یونٹ پر ہوگا، لیکن اس میں سیلز ٹیکس اور ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ملا کر 65 روپے سے بھی جو ہے وہ ایک یونٹ جو ہے وہ تجاوز کر جائے گا، یعنی کہ نہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، نہ بجلی صارفین کے لیے ایک شخص جو کہ 40,000 روپے یا 50,000 روپے میں ماہانہ کام کر رہا ہو، اس شخص کا بجلی کا بل 20,000 آ رہا ہو، وہ شخص کیسے گزارا کرے گا؟ اس شخص نے دودھ بھی لینا، گھر کے اخراجات بھی اٹھانے، کوئی بیمار ہو گیا، پھر اس نے گھی بھی لانا، سارا کچھ، مطلب اپنی سبزی بھی گھر کی پکانی، یعنی کہ عام آدمی کے لیے جو شخص 40-45 ہزار کی نوکری کر رہا ہے، اب اس کے لیے جینا محال کر دیا ہے، یعنی سیدھا عوام کا گھلا گھوٹنے والی بات جو ہے وہ آ گئی۔ سیاسی انتقام اور سیاسی لڑائیوں نے آج پاکستان کو اس حالت میں، پاکستان کی غریب عوام کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ 2 وقت کا کھانا اپنے بچوں تک پہنچانا محال ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک شخص جس کا 40-45 ہزار، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ماہانہ جو سیلری ہو، وہ شخص 20,000 بل کیسے پے کرے گا؟ یہ بتائیں، اگر 20,000 بل پے بھی کر دیا، باقی اخراجات وہ گھر کے کیسے اٹھائے گا؟ یعنی کہ گھلا گھونٹ کے مار دو، لٹکا دو عوام کو اپنے سیاسی انتقام کے لیے۔ عمران خان ویسا ہے، عمران خان کہہ رہا ہے، نواز شریف ویسا ہے، وہ کہہ رہا ہے صدر زرداری ویسے ہیں، وہ کہتا ہے جی فوج ویسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ویسی ہے، یعنی کہ اتنے جاہل اور ان پڑھ اور گوار قسم کے لوگ ہیں۔ عوام کا سوچنے کی بجائے اپنے سیاسی انتقام، اور فلانے نے جی مجھے اس طرح سے جیل میں رکھا، میں اسے اس طرح سے جیل میں رکھوں گا، پھر لگ پتہ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، عوام جو نیچے رول رہی ہے، جن کے ووٹوں پہ آپ مقرر ہو کے آتے ہو، ان کا سوچ لو۔ دو وقت کا کھانا جن کے لیے محال ہو رہا ہے، کم از کم ان کا سوچ لو۔ جن لوگوں کے بچے جو ہیں وہ باہر پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، بیچارے گورنمنٹ سکولوں میں بھی پڑھا کے جو ہے وہ اپنے گزارے نہیں کر پا رہے، ان لوگوں کا سوچ لو۔ لیکن کوئی معاملہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے پیڈ پروموشن کروائی، ایکٹرز ماڈلز کو پیسے دے کے 100 دن کی کارکردگی بہت اچھی ہے، بجٹ پیش کیا، صرف ایک چیز پہ ٹیکس نہیں، بجلی کے بلوں پہ ٹیکس نہیں۔ ابھی آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھو گے کہ پیٹرول پہ آپ کو کتنا ٹیکس ملے گا۔ ابھی ہڑتال شروع ہو گئی پیٹرول پہ، لیکن یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر یہ حکومت ایسے ہی رہی، یا یہ حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، عام عوام کو ریلیف کی بات ہے۔ عام عوام کو ایک مسئلہ ہے جو کہ روٹی کا مسئلہ ہے، ان کو آسانی سے پہنچنی چاہیے، لیکن جب وہ باقی ضروریات تو بہت دور کی بات، 2 وقت کی روٹی نہیں پہنچ رہی آسانی سے، وہ اس پہ آپ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے۔ یعنی کہ اب ایک ٹیکس رہ گیا کہ قبر کی جو آپ زمین تھوڑی سی ملتی ہے نا، اس پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ بڑی خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملنے نہیں دیا گیا، یعنی کہ عمران خان صاحب نے جو آپس میں سیاسی اختلافات ان کی پارٹی کے اندر چل رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی ورکرز کو بلایا تھا، تاکہ ان کو ہدایت کریں کہ وہ ان چیزوں کو ہے جو ان کے اندر آپس میں اختلافات چلنے شروع ہو گئے ہیں، وہ ان کو ختم کریں۔ لیکن اس پر جو ہے وہ جاوید نامی ایس ایچ او نے انہیں جیل میں ملاقات کرنے سے روک دیا، جس پہ عمر ایوب صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ آئی جی پنجاب جو ٹاؤٹ ہے، اس نے ہمیں روکا ہے، یا پھر کسی اور کا حکم ہے، جس پہ ایس ایچ او نے کہا کہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھدار شخصیت ہے، آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے، آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے روکا ہے کس نے نہیں، اتنا تو آپ سمجھ جائیں اور ہم پہ بھی رحم کریں۔ تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں، وہ ہمیں ملنے سے روک رہی ہیں۔